أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا. اللهم أخلصنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اہلا وسہلا بکم. آج ہماری کتاب القول السدید فی علم التجوید کا سبق نمبر 15 ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. چلیں جی، کتاب آپ نکال لیں. لاسٹ لیسن میں ہم نے تھوڑا سا حمزہ کے ٹاپک کو چھیڑا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسے مکمل کریں گے. یہ ہمارا پورا ہی ٹاپک ہے جو کہ ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے متعلق. اس کو آپ سب سے پہلے اپنی بک پر مارک کر لیں. پیج نمبر ہے ہمارے پاس 65. یہ ٹاپک تو سیدھا سیدھا ہی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو القول السدید میں فوائد کے اعتبار سے بڑی اچھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. نون جو ہے وہ قرآن پاک میں 3 طرح سے آتا ہے. نون، ٹھیک ہے. ایک ہے ایسا نون جو سمپل نون ہے اور اس کے اوپر حرکت ہے، زبر یا زیر یا پیش، اور اس نون کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، غنہ نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا غنہ ہوتا ہے جو ذاتی مقدار کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس کو ہم غنہ ذاتی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذاتی غنہ ہوتا ہے، لیکن جو غنہ ہم قصدن کرتے ہیں نا، ارادتاً غنہ کیا جاتا ہے جو کسی قاعدے کے تحت ہوتا ہے، وہ نون متحرک کے اندر نہیں ہوتا. نون متحرک کے اندر قصدن غنہ نہیں کیا جاتا. تو نون کے قرآن پاک میں آنے کی پہلی شکل ہے نون متحرک، جس میں ہم قصدن غنہ نہیں کرتے. دوسری شکل کا نون ہوتا ہے ہمارے پاس نون مشدد. نون مشدد ایسا نون ہے جس میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ غنہ اس میں کرنا ایک قاعدہ ہی ہے جسے ہم ہمیشہ فالو کرتے ہیں اور ضرور غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تیسرا نون جو ہے، نون تیسری طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے نون ساکن. اب جو نون ساکن ہے، نون ساکن، اس پر کبھی تو ہم غنہ کرتے ہیں اور کبھی ہم غنہ نہیں کرتے ہیں. نون متحرک پر کبھی بھی نہیں کرتے، نون مشدد پر ہمیشہ کرتے ہیں، اور نون ساکن پر کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. تو ہم نے بیسیکلی اس ٹاپک میں یہ سیکھنا ہے کہ جو نون ساکن ہے اس میں غنہ کب کرنا ہے اور کب غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس ٹاپک میں ہم نون کے تحت کیا سیکھیں گے کہ جو نون ساکن ہے اس میں کب غنہ کرنا ہے اور کب غنہ نہیں کرنا. کیونکہ نون متحرک کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں غنہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور نون مشدد میں تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، بس نون ساکن کا مسئلہ ہے. اب نون ساکن جو ہے اس میں غنہ ہوتا بھی ہے اور غنہ نہیں بھی ہوتا. تو غنہ کب نہیں ہوتا، اس کو شارٹ میں ایسے یاد کیا جاتا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، 6 حروف ہلکی اور 2 لام را، اگر یہ 8 حروف نون ساکن کے بعد آئیں تو پھر غنہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر ان کے علاوہ، یہ 8 حروف کے علاوہ کوئی حرف آئے تو پھر غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے علاوہ، نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، یہ 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو غنہ نہیں ہوتا.
ان کے علاوہ کوئی حرف آئے تو پھر غنہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ جیسے آپ چھوٹے بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں تو آپ ان کے اظہار ادغام اقلاب اخفا پڑھائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بچے زیادہ بیسک ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے، تو ان کو بس اتنا ہی رول پڑھا دیں، یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ شارٹ سمر کورس کراتے ہیں تو اس میں لمبا نہ بتائیں، اتنا بھی بتا دیں تو کافی ہے۔ اب جو یہ ہے ہمارا، یہ سارے اجمالی احکام ہیں، یہی لکھے ہیں، تو تفصیلی احکام پر آتے ہیں۔ اب جو قرآن پاک میں نون ساکن ہے نا، یہ دو طرح سے آتا ہے۔ ایک وہ نون ساکن ہے جو اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، اور ایک نون ساکن وہ ہے جو کہ تنوین کا نون ساکن ہوتا ہے، جو کہ تنوین کا نون ساکن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر ہم تنوین کو کھول کے لکھیں ب دو زبر بن، تو تنوین کے بعد نون ساکن کی آواز جیسی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم نون ساکن اور تنوین کے احکام کو اکٹھے پڑھتے ہیں، مشہور و معروف بات ہے یہ۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فرق تو نون ساکن اور تنوین میں یہ ہوتا ہے، نون ساکن اور نون تنوین میں سب سے بڑا اور اہم فرق یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے وہ قرآن پاک کے رسم میں لکھا جاتا ہے، اور جو نون تنوین ہے وہ قرآن پاک کے رسم میں نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تنوین کی علامت آتی ہے دو زیر دو پیش کی، لیکن جو اس کی آواز ہے بن بن بن، یہ نون کی آواز نہیں آتی۔ تو نون ساکن اور نون تنوین میں سب سے بڑا فرق آپ کے ذہن میں جو فوری آنا چاہیے، میں کہوں نون ساکن اور نون تنوین میں فرق بتائیں، تو ایک فرق تو ایسا ہے بچوں جو کبھی بھی نہیں بھولنا، اور وہ یہی فرق ہے کہ نون ساکن قرآن پاک کے رسم میں لکھا جاتا ہے، اور جو نون تنوین ہے وہ قرآن پاک کے رسم میں نہیں لکھا جاتا۔ اور یہی بات ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں وقف جو ہے نا وہ مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وقف رسم کے تابع ہوتا ہے، وقف رسم کے تابع ہوتا ہے، تو جب نون رسم میں لکھا ہوگا تو وقف بھی نون کے ساتھ ہوگا، اور جب نون نہیں لکھا ہوگا تو وقف نون کے بغیر ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ امپورٹنٹ بہت ہے یہ بات، کیونکہ یہ وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر نون ساکن لکھا ہو تو وہ نون ساکن ہوتا ہے، اور اگر نہ لکھا ہو پڑھنے میں آئے تو وہ نون تنوین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی انہوں نے اسی بات کو آگے لکھا ہے کہ نون ساکن وقفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے اور نون تنوین وصلاً پڑھا جاتا ہے، وہی بات جو ہم نے وقف کے اعتبار سے کی۔ نون ساکن کلمہ کے آخر میں بھی آ جاتا ہے اور درمیان میں بھی آ جاتا ہے، اس کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی، لیکن نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ اور نون تنوین آپ کو پتہ ہے نا، کسی بھی کلمہ کے آخر میں زبر دو زیر دو پیش ہو تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون تنوین اسم میں آتا ہے اور نون ساکن اسم فعل حرف سب میں آ جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹس ذرا ٹھہر کے یاد کر لیں۔ پہلا پوائنٹ، نون ساکن رسم میں لکھا جاتا ہے۔ رسم میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وصلاً بھی پڑھا جائے گا، وقفاً بھی پڑھا جائے گا۔ اور نون تنوین رسم میں نہیں لکھا ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وصلاً تو پڑھا جائے گا مگر وقف تو رسم کے تابع ہوتا ہے، رسم میں تو نون ہے ہی نہیں، تو پھر وقفاً یہ نون تنوین نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون تنوین جو ہے وہ اسم کے پہچان ہوتا ہے، اسی بات سے یاد رکھیں نون تنوین اسم میں آتا ہے اور نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آ جاتا ہے۔ اور تنوین کی علامت جو ہے آخر میں آتے ہیں کلمہ کے، تو نون تنوین کلمہ کے آخر میں ہی آئے گا، نون ساکن کلمہ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد اگر ہم مزید دیکھیں تو اس کے 4 طرح کے قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ اظہار کا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہ بات یاد رکھیں جتنے بھی نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں ان میں حروف ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حرف آئے، نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حرف آئے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی آئیں تو اظہار ہوگا، یرملون آئے تو ادغام ہوگا، با آئے تو اقلاب ہوگا،
اور اگر باقی 15 حروف آئیں تو اخفا ہوگا۔ اس کے ضمن میں اکثر ہم بڑی ایک اچھی بحث پڑھتے ہیں کہ اظہار کیوں ہوتا ہے، ادغام کیوں ہوتا ہے، اقلاب کیوں ہوتا ہے اور اخفا کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ اس علم کو کہتے ہوتے ہیں علم توجیہات کا علم، توجیہات، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے، ریزننگ، کہ اگر اظہار ہوتا ہے تو حروف ہلکی میں ہی کیوں ہوتا ہے، باقی حروف میں اظہار کیوں نہیں ہو سکتا، ادغام یرملون میں کیوں ہوتا ہے، اخفا جو ہے وہ ان 15 حروف میں کیوں ہوتا ہے، حروف ہلکی میں اخفا کیوں نہیں ہوتا، با میں ہی کیوں اقلاب ہوتا ہے، باقی حروف میں اقلاب کیوں نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑا ایک ہے اچھا ٹاپک ہے، اور لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تفصیلی کورس میں اس کو پڑھیں گے، لیکن ذہن میں ضرور رکھیں یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کو آنی چاہیے اگر آپ استاد ہیں۔ اگر آپ استاد نہیں ہیں، آپ بس اپنی ذات کے لیے زندگی جیتے ہیں، پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو آپ کو یہ بھی نہ آئے نا سارا کچھ تو بھی چلے گا، تو بھی آپ کی زندگی چلے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اچھا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فائدہ مند ہوں، آپ بڑا کام کریں، آپ اتنے دیکھیں ہم لوگ نا وہ پیسے جوڑتے ہیں نا، تو پہلے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں 150 ہی خوش ہو جاتے تھے، پھر ہزاروں میں آگے باتیں ہیں، ہزاروں سے پھر وہ 10,000 والی ہم ڈیجٹ میں آ گئے، پھر ہم آگے گئے تو پھر ہم لیک میں آ گئے، 6 ڈیجٹ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری سیونگز ہوتی ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری سیونگز کم ہو، ہم سیونگز اپنی بڑھاتے ہی رہتے ہیں، بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پیسے کم ہوں؟ لیکن صدقہ جاریہ بھی تو ہماری سیونگز ہی ہے نا آخرت کی، تو اس کے لیے پھر ہم اپنی کوئی سیونگ نہیں ہے۔ ادھر سے آپ کا سانس بند ہوا، ادھر سے آپ نے دنیا کو اللہ حافظ کہا، ادھر سے آپ کا نامہ اعمال بند ہو گیا، پھر آپ رو رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک ہی نیکی دے دے، بس ایک نیکی اور ہو جائے گی تو پلڑا برابر ہو جانا ہے، پر وہ ایک نیکی بھی نہیں آنی۔ اور ادھر سے ہو سکتا ہے آپ کا سانس بند ہو اور آپ جائیں اور آپ کا نامہ اعمال اچھا نہ ہو اور آپ کے ساتھ پھر سارے وہ معاملات چل رہے ہوں، ادھر سے پیچھے آپ نے کسی کو پڑھایا ہو، کوئی آپ کے پیچھے 100 بندے ہوں، ہو سکتا ہے 10 لوگوں کی کلاس ہو، وہ بیٹھے ہیں، آ کے بچے اپنی سبقیاں شروع کریں، سبق شروع کریں، ادھر سے کوئی تفسیر والا آ کے تفسیر شروع کرے، ادھر سے ان کے اعمال بلند ہوں، ادھر سے آپ کے اعمال بلند ہوں اور آپ بچ جائیں۔ کیونکہ ذاتی اعمال تو بہت ہمارے خراب ہیں، سب کو پتہ ہے بہت خراب ہے، فتنوں کا دور ہے، تو اس لیے تدریس ضرور کریں، ضرور کریں۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس ادارے میں جاتی ہوں تو میرے لیے یہ ادارہ کافی ہے، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو کیا پتہ کل ادارہ وہ ٹھپ ہو جائے، کل وہاں پہ پتہ نہیں پیچھے کیسے کے جانشین آئے تو سارا کیا کرائے پہ پانی پھر جائے۔ کبھی بھی ایک ادارے تک محدود نہ رہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں یہ میرے بچے ہیں، کل آپ کے بچے ناخلف نکل آئے، نعوذ باللہ تعالی، آپ کی محنت خراب کر دیں، تو آپ نے تو کام ہی 3 لوگوں پہ کیا، وہ 3 ہی خراب ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب تو آپ ڈوب گئے، پیچھے سارے ڈوب گئے۔ تو کبھی بھی نہیں اداروں میں یا یہ نہ سوچے بس میرے یہی 10 لوگ ہیں، یہی نکل جائیں گے تو چلے میں بچ جاؤں گی۔ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کو کس موقع پر کیا، کون سی دعا، کون سی نیکی چاہیے ہے۔ بس یہی سوچا کریں کہ پیچھے سے پھر ضرورت ہوئی اور آپ کے پیچھے کوئی بھی نہ ہوا دنیا میں تو بس پھر بیٹھے رہیے گا وہاں پہ، پھر کیا بنے گا، پھر آپ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ سوری، چلیں واپس آئیں ٹاپک پہ۔ تو نون ساکن اور تنوین کی بات کر رہے تھے اور ہم علم التوجیہات پہ پہنچے تھے کہ اظہار کیوں ہوتا ہے، ادغام کیوں ہوتا ہے، اقلاب کیوں ہوتا ہے اور اخفا کیوں ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، 2 لفظ ہیں بعد اور قرب، ٹھیک ہے، بعد اور قرب۔ کوئی بھی حرف نون کی آواز سے، نون کیا پڑھ رہے ہیں نا، نون ساکن کا پڑھ رہے ہیں، تو نون سے جو حرف جتنا قریب ہوگا نا، جتنا دور ہوگا، بعد کہتے ہیں دوری کو، نون کی آواز سے کوئی حرف جتنا دور ہوگا نون کی آواز اتنی کلیئر ہو جائے گی، اور جیسے جیسے حرف نون کے قریب آتے جائیں گے نون کی آواز اتنی جو ہے تھوڑی سی چھپتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں حروف ہلکے سب سے دور ہوتے ہیں مخارج میں، تو حروف ہلکے میں بعد سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اظہار ہوتا ہے۔ اب آپ باقی بھی چیک کریں، یرملون کتنے قریب ہیں، اخفا والے کتنے قریب ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا ادغام والے کچھ زیادہ ہی نون کے قریب ہو جاتے ہیں،
تو اس اعتبار سے پھر جو ہے نون زیادہ مرج جیسے ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ چلیں اس چیز کو دیکھیں گے۔ اظہار حروف ہلکی آئیں تو اظہار ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ حروف ہلکی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اور آپ کو ان کی اگزامپلز آنی چاہیے۔ اس اظہار کو اظہار حقیقی بھی کہہ دیتے ہیں، اور کیونکہ بود کی بنا پہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، ادغام یہ ہوتا ہے کہ نون کی جو آواز ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اگلے حرف کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور ادغام جو ہے نون ساکن کا وہ دو طرح سے ہوتا ہے، غنے کے ساتھ بھی، غنے کے بغیر بھی، کیونکہ غنہ تو نون کی ذاتی صفت ہے۔ تو اگر لام را آئیں تو پھر غنہ نہیں ہوتا، اور اگر باقی 4 یرملون میں سے یؤمن آئے تو غنہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک ہی کلمہ میں، ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیں، ایک ہی کلمہ میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو پھر ادغام نہیں ہوتا۔ ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی کلمہ، تو پھر ادغام کی بجائے اظہار ہوتا ہے، اسے اظہار مطلق کہتے ہیں۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے پکا پکا، کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کچھ بتانے لگی تھی، ہاں جی، یہ کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون اسی کلمہ میں آئیں تو ادغام نہیں، اظہار ہوتا ہے۔ تو اس کی صرف واو اور یا کی مثال قرآن میں آئی ہے۔ 4 ہی کلمات ہیں، الدنیا، قنوان، صنوان، بنیان، یہ چاروں کلمات جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ اور اگر با آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو نون کی جو آواز ہے وہ چینج ہو جاتی ہے میم سے، قلب، چینج ہو جانا، پلٹنا، اور اخفا کہتے ہیں چھپا کے ادا کرنا۔ یہ حروف سارے نکال کے اظہار، ادغام، اقلاب کے باقی سارے حروف اخفا کے ہوتے ہیں، اگر یہ آ جائیں تو پھر اخفا ہوتا ہے۔ اب تھوڑے سے مراتب کی کچھ ڈسکشن یہ دیتے ہیں، اور وہ اچھی ڈسکشن ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں گے نا کہ نون سے سب سے زیادہ دور جو ہے نا حمزہ ہا کا مخرج ہوتا ہے، اکثر حلق لاسٹ پہ، تو اس میں اظہار سب سے زیادہ گڈ ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عین، ہا تھوڑا پھر آگے آ جاتے ہیں، تو پھر غین، خا آ جاتے ہیں۔ تو بس آپ یہ یاد رکھیں، جو جتنا دور ہوگا اتنا ہی اچھا اظہار ہوگا۔ اگر کوئی حرف زیادہ نون کے قریب ہے تو مطلب اخفا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا ادغام ہی ہو جائے گا۔ اوکے، ادغام میں ادغام مال غنہ، بلا غنہ، آپ کو معلوم ہے۔ اوکے، ویسے تو جب اظہار اور ادغام ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اس میں اظہار ہو رہا ہے تو اظہار ہی ہوگا، ادغام نہیں ہو سکتا۔ اگر ادغام ہو رہا ہے تو ادغام ہی ہوگا، اظہار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جس میں قرآن پاک میں 2 طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے، ان میں سے یاسین والقرآن اور نون والقلم ہے۔ امام شاطبی کہتے ہیں کہ ان میں اظہار ہی ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، لیکن امام جزری اظہار اور ادغام دونوں کو ہی جائز قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی مرضی، آپ کو جو کرنا آتا ہے وہ کر لیں، لا بأس فیہ۔ لیکن میں آپ سے اکثر کہتی ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ طریقہ شاطبی جو ہے نا اس کو پڑھا کریں، اور کیونکہ جو طریقہ طیبہ ہے، اچھا میں یہ کہوں کہ طریقہ شاطبیہ پڑھا کریں، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ طریقہ طیبہ نہ پڑھا کریں، میں یہ کہہ رہی ہوں طریقہ شاطبیہ پڑھا کریں، اور طریقہ طیبہ سیکھنے کے لیے، طیبہ کا طریق سیکھنے کے لیے آپ ذرا زیادہ ایفرٹ کریں۔ اس میں صرف تھوڑی تھوڑی کتابوں میں دی ہوتی ہیں، وہ ایک پوری ایک لمبی کہانی ہے۔ طریقہ طیبہ سے پڑھیں، بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور قرآن پڑھنے کا مزہ ڈبل ٹرپل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سیکھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے، سیکھ کر، مکمل سیکھ کر پڑھیں۔ طریقہ طیبہ کہتے ہیں عشرہ کبریٰ کو، عشرہ کبریٰ میں حفظ کیسے پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، اور اس کا حرف ایک ہی ہے، با، اخفا۔ اچھا 1 منٹ دیں ذرا، آپ یہاں تک ریوائز کریں، کال ہے تو پھر وہ بار بار آئی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اخفا پہ پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اخفا کی ادائیگی میں تو ایک مسئلہ ہی رہتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ادائیگیوں میں سے جو قواعد دقیق ادا کے ہیں ان میں سے ایک اخفا کا مسئلہ ہے، اور اخفا کو آپ کچھ باتیں اگر سمجھ لیں تو میرا خیال ہے انشاءاللہ کافی تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔
سب سے پہلے تو آپ اخفا کی ادائیگی میں آپ کو حروف تو پتہ ہی ہیں انشاءاللہ، وہ پتہ ہی ہے کہ 15 حروف ہیں، اظہار کے نکال دیں، ادغام کے بھی نکال دیں اور اقلاب کا بھی نکال دیں۔ اب آ گیا ہمارا اخفا۔ اخفا میں سب سے پہلے جو ہم غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے پر اور باریک اخفا کی۔ اگر نون ساکن کے بعد اخفا ہو رہا ہے نون ساکن پر اور اس کے بعد باریک حروف آ رہے ہیں تو ہم اخفا باریک کرتے ہیں، اور اگر پر حروف آ رہے ہیں تو ہم اخفا جو ہے وہ ذرا پر کر کے ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو باریک اور پر اخفا ہوگا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ ایک بات ہے۔ اخفا جو ہے اس کو آپ یہ سمجھے کہ اخفا عند الحرف ہوتا ہے۔ اب نون ساکن کے بعد فار ایگزامپل تا ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایک اسکیل بناتی ہوں اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو۔ ایک طرف ہمارے پاس ہے بیٹا اظہار، اظہار کا مطلب ہے 100%، 100% پیور نون، ٹھیک ہے۔ پیور نون ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نون میں 6 صفتیں ہوتی ہیں، 6 کی 6 پوری ادا ہوں گی۔ دوسری لائن جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارا ہے ادغام۔ ادغام یہ ہے کہ جو نون ہے نا وہ ختم، ٹھیک ہے، نون ختم ہو گیا، 100% تو نہیں کہہ سکتی لیکن ختم ہو گیا۔ سم ٹائمز گنہ ہم کہتے ہیں کہ وہ باقی ہو رہتا ہے کچھ میں، لیکن آپ کہہ لیں کہ چلے میں اندازے میں کہہ لوں کہ 90% نون ختم ہو گیا۔ اخفا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اخفا ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، حالتم بین الاظہاری والادغامی۔ اخفا ایسی حالت ہوتی ہے جو اظہار اور ادغام کے درمیان ہوتی ہے، یعنی نون آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ نہ اظہار کی طرح واضح ہو نہ ادغام کی طرح ختم ہو، تو پھر وہ نون پڑھنا کیسے، ٹھیک ہے۔ تو اخفا بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نون پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نون ساکن کے بعد جو حرف ہے، فور ایگزامپل تا ہے، انتا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آواز کو تا کے مخرج کے قریب لے جانا ہوتا ہے۔ نون کے مخرج سے آواز شروع ہوتی ہے، نون کے مخرج میں بھی زبان لگتی نہیں ہے، نون کے مخرج میں زبان لگتی نہیں ہے، نون کے مخرج کے قریب رہتی ہے۔ ہم اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نون کے مخرج کی طرف زبان کی نوک کا ذرا اشارہ ہو رہا ہے، بس ہلکا سا اشارے کی طرح نا، ٹھیک ہے۔ اور آواز جو ہے، دیکھیں آواز ایسے ہے، اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو جیسے ایک شوپڑ ہوتا ہے نا، شوپڑ کے اندر ہوا ہوتی ہے، آپ اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، اس کو کھلا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تو اس شوپڑ میں ہوا سیو رہتی ہے، جیسے غبارے کے اندر بھی نا، تو اس کے اندر ہوا ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا گھماتے ہیں تو اس کی شیپ چینج کر لیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ غبارے طرح طرح کے غباروں کی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں، کیسے اس کے اندر جو ہوا ہوتی ہے نا وہ اس کو اسی ہوا کو گھما رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دائیں طرف کر دی، دائیں بائیں کر دی تو درمیان سے اس کو اس کی شکل کو چینج کر دیا، کبھی منہ بنانا ہوا اس کا فیس بنانے کے لیے وہاں سے مڑوڑ دیتے ہیں تو وہ اوپر نیچے ہوا ہو جاتی، نیچے درمیان میں نہیں ہوتی جس سائڈ سے آپ نے اس کو موڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نا آواز کو بھی سمجھے، آواز آپ کے منہ میں ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ہی ہوگی، آپ اس آواز کو ڈفرینٹ جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو آواز جو ہے وہ تھوڑی نون کے مخرج میں بھی ہوگی، نون کے مخرج پہ بھی ہوگی، لیکن چونکہ نوک نہیں لگے گی تو گرپ نہیں ہوگی، اور ساتھ غنہ ادا کرنا ہے تو وہی آواز خیشوم میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے نون کے فوری بعد جو اگلا حرف ہے جس کی وجہ سے اخفا ہوا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، تو ہوگا یہ کہ آپ آواز کو خیشوم اور نون کے مخرج سے پڑھتے پڑھتے فوراً ہی اس حرف کے قریب لے جائیں گے، انت، انت۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو ناک میں بھی ہو سکتا ہے
کہ میری اتنی اچھی ادا نہیں ہے، اور کیونکہ ہم ویسے ایکسپرٹس نہیں ہیں، اس لیے میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ آپ مشائخ کو سنیں، لیکن میں پریکٹس کے لیے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ آت آت اب جب میں پڑھ رہی ہوں تو آواز میری تا کے مخرج کے قریب جاتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نون اور تا کا مخرج قریب قریب ہی ہوتا ہے، نون طرف ہے اور تا جو ہے وہ رأس ہے، تو اس وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قریب ہوں گے تو ادغام ہوگا، تو بہت قریب نہیں ہوتے، لیکن ادغام کی طرح ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا حال ادغام کی طرح ہی ہوتا ہے کہ تا کے مخرج کے قریب لے جائیں۔ اسی طرح اگر قوف ہے نا تو آپ نے اخفا کرنا ہے، جیسے من قبلی کا، میوں قبلی کا میوں، جب آپ غنہ کریں ہیں تو آواز کو قاف کے مخرج میں جو اکثر لسان ہے وہاں تک لے کر جائیں، میوں قبلی کا میوں قبلی کا۔ تو جب آپ اگلا حرف پڑھنے کے لیے آواز کو موو کروا کر اگلے حرف کے مخرج کے قریب لے جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، اگر وہ حرف باریک ہو تو آواز باریک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حرف موٹا ہو تو آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ دقیق ادا ہے، یہ آپ سب کو ضرور سیکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تو باریک موٹے ہونے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ایک خیشوم پہ بھی اعتماد ہوتا ہے، مخرج پہ بھی ضعیف ہوتا ہے، اور اگلا حرف بھی اس کو بھی اس کے پاس بھی آواز کو لے کے جانا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ حروف میں اخفا ہوتا ہے نا، تو جو حرف جتنا قریب ہوتا ہے اس میں اخفا اتنا زیادہ ہوتا ہے، جو حرف جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی اخفا کم ہوتا ہے، اور جو باقی ہیں ان میں درمیانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کہ تا اور دال اور طا میں اخفا سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رأس اور طرف ساتھ ساتھ ہیں، اور قاف اور کاف میں سب سے کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذرا دور ہیں بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے وہ الف کے بعد آتے ہیں، اور باقی سب میں درمیانہ درمیانہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ زیادہ دور ہیں نہ زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے آپ اس کو لکھ لیں اپنی زندگی میں، اخفا عند الحرف، اس پوائنٹ کو آپ ضرور سیکھیں، اور بار بار بھی سنیں بھی اساتذہ سے بھی، اور جو بھی مشائخ کی مجالس ہوتی ہیں انہیں نہ چھوڑا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے نہیں، میں اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ ٹیچرز کے فلائرز آتے ہیں نا، کہ جیسے کوئی تکمیل ہے، شیخ حمزہ صاحب خطاب کریں گے، یا قاری صاحب صاحب ہوں گے، قاری ابراہیم صاحب ہوں گے، یا شیخ رمضان ہوں گے، شیخہ سمیہ، اور بھی ہمیں تو بس اپنے مشائخ کا پتہ ہے، باقی لوگوں کا نہیں پتہ، لیکن کوئی بھی آپ فلائر دیکھیں تو آپ ضرور کوئی بھی تکمیلیں جو ہوتی ہیں نا ان میں خزانہ ہوتا ہے۔ تکمیل کا مطلب کیا ہے کہ استاد کو آج ایک ایسا گروپ مل گیا ہے جو صاحب علم ہے، آج استاد اس کو جو بھی بات کہنا چاہے تو وہ اب گروپ اس قابل ہے کہ استاد اسے بات کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں نا اب آپ بڑی ہو گیا، میں بتاتی ہوں میرے اوپر کیا کیا ظلم ہوا، ایک ٹائم پہ ہی بتاتے ہیں نا، پہلے تو نہیں بتا دیتے ہیں، کہانی پہلے نہیں سناتے ہیں۔ تو تکمیل ایسا موقع ہوتا ہے کہ استاد کو وہ موقع مل جاتا ہے کہ آج میرے بچے اس قابل ہو گئے کہ میں انہیں کوئی بڑی بات بتا سکتا ہوں۔ تو تکمیلیں بہت خاص ہوتی ہیں، اسپیشلی دقائق والوں کی اور قراءات والوں کی، تو آپ ضرور اٹینڈ کیا کریں، ان میں بہت سا خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بڑے مشائخ کچھ بھی پڑھائیں، خصوصاً جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو ضرور آپ سب جوائن کیا کریں، کوشش کریں کہ میں نے کوشش کروں، ٹھیک ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے ٹیچرز سے پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن بڑے مشائخ سے بھی پڑھا کریں، اس سے اور کچھ نہیں ہوتا، آپ کا ذہن جو ہے نا وہ وسیع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تقبل اللہ تعالیٰ منا و منکم۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس ٹاپک کے متعلق بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔